السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد جو پہلے مرحلے میں ہوئے ہیں، اس کے بعد خان صاحب نے تنظیمی جو پالیسی تھی، جو تنظیم سازی تھی پارٹی کی، اس کو تحلیل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے اور عوام کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ آپ ووٹ دیں گے تو عمران خان کو، عمران خان ہی ٹکٹ دیں گے اور وہی ووٹ بھی لیں گے۔ یہ معاملہ ٹکٹوں کا ہے یا ووٹوں کا، عوام کا ہے یا تنظیموں کا، اس پہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور خان صاحب نے آج ایک نیا پاکستان میں آپ کو اپنا گھر بھی دے دیا ہے، میرا پاکستان میرا گھر، ہاؤسنگ فائنانس کا انہوں نے انعقاد کیا اور اس پہ انہوں نے قرضوں کی تو بات کی ہی کی، ساتھ ساتھ ڈریس کوڈ کی بات بھی کی۔ یاد رہے کہ بینکس میں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں اور یہاں پر خان صاحب کو ان کی ڈریس کوڈ پہ بھی اعتراض ہے۔ تو کیا صرف قرضے دیے جائیں گے یا ڈریس کوڈ بھی چینج کیا جائے گا؟ ذرا سنیے خان صاحب کی بات۔ ہمارے بینکس کی جو سارا جو اس کا ایٹماسفیئر تھا، وہ ایک عام آدمی اندر ہمارے بینکوں میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پہلے تو انگریزی میں بولتے ہیں سارے، اوپر سے ٹائی شائی پہن لیتے ہیں، وہ بیچارہ عام آدمی وہ ایلین اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ وہاں سسٹم ہی ہمارا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو آج اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ڈریس کوڈ چینج کیا جا رہا ہے؟ قرضے تو دیے جائیں گے، لیکن کیا ڈریس کوڈ بھی چینج کیا جائے گا؟ کیا دھوتی کرتوں کا رواج ہوگا یا بینکس جانے سے پہلے کوئی چٹائی پہ بیٹھے گا اور کھانا کھائے گا اور اس کے بعد قرضوں کی بات کرے گا؟ یہ یاد رہے کہ بینکس میں ٹائی لگانا اور شرٹ پہننا، پینٹ پہننا، ویسے ہمارے ہاں ڈریس کوڈ سمجھا جاتا ہے، تمیز سمجھی جاتی ہے، لیکن شاید خان صاحب کو لگتا ہے کہ اس سے ایلین ہو جاتے ہیں ہم۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انصاف کی۔ تو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں انصاف ہوگا اور اسی زندگی میں دیکھیں گے نواز شریف اپنا انصاف۔ اور خان صاحب بھی ذرا گھبرا سے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمام تر معاملات میں ایسا کوئی رستہ نکالا جا رہا ہے جس میں کسی طرح سے شریف صاحب کو واپس لایا جائے، اور اس طرح کیسے کسی کرپٹ آدمی کو چوتھی بار وزیر اعظم نامزد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوال وہ عوام سے پوچھ رہے ہیں یا کسی اور سے، اس پہ بھی بات کریں گے اس پروگرام میں۔ لیکن فیصل وابڈا صاحب کا بھی انصاف ہونے والا ہے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ان کی دوہری شہریت پہ۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اچھا، ہمارے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے، ہم آپ کو یہی بتا دیتے ہیں کہ یہی انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر معاملات میں ان کا ایک ہی نیریٹو رہا ہے اور ان کے پاس ثبوت بھی ہیں، اور دوسری پارٹی کے پاس نہ ثبوت ہیں نہ ہی وہ ایک بات پر اب تک قائم رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم گیس کا ایک ظاہر بحران دیکھ رہے ہیں، لیکن سندھ والوں کے لیے یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس میں حماد اظہر صاحب کا کوئی قصور نہیں۔ حماد اظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ کراچی میں گیس کا کرائسس ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس سال سندھ ہائی کورٹ کا ایک سٹے موجود ہے جس نے سوئی سدرن گیس کمپنی کو جنرل انڈسٹری کی اور کیپٹیو پاور پلانٹس کی سندھ میں گیس کاٹنے سے روک دیا ہے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہے اس کی وجہ سے، اور ایک سٹے نہیں ہے، دو تین سٹیز موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان سیکٹرز کو جن سے گیس کاٹ کے گھریلو صارفین کی بڑی ہوئی ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کرنا تھا، وہ ہم اس سال نہیں کر پا رہے فی الحال۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹریڈ مارک ہے کہ تمام تر چیزوں کا کہیں نہ کہیں الزام کسی دوسرے پر کیسے دھرا جاتا ہے، اس میں کمال حاصل ہے۔ اسی پر مزید بات بھی کریں گے ہم، نون لیگ کی واپسی اور نواز شریف صاحب کیا واقعی واپس آ جائیں گے؟ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 تاریخ کو لندن جائیں گے، ان کو واپس لے آئیں گے، اور اس میں موجودہ صورتحال میں یہ کس طرح ممکن ہے، کیا خطرات لاحق ہیں، ان کی پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئی ہیں، کیا ان کی بیماری کا علاج ہو گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، بہت شکریہ مندوخیل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رومینہ خورشید عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، بہت شکریہ آپ کا رومینہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قادر مندوخیل صاحب، کیونکہ آپ اس کیس کو دوہری شہریت والے معاملے پہ پہلے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہی یہ کیس ہے، آپ نے بڑا اس پہ 2.5 سال محنت کی ہے، آپ نے تمام تر ثبوت بھی اکٹھے کیے ہوں گے، لیکن اب جو نیریٹو ہے وہ اس طرح کا آ رہا ہے کہ جیسے فیصل وابڈا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، تمام تر ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں، اور آپ کا تو کوئی کیس سٹینڈ ہی نہیں کرتا کہیں، اور بات ہو رہی ہے کہ وہ کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے امریکی شہری ہیں، تو شہریت تو ان کے پاس ویسے بھی تھی، ان کو زبردستی دے دی، شاید وہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے اور کہاں پہ معاملہ لٹکا ہوا ہے؟ سنا 2.5 سال نہیں ہو گئے، مجھے 3.5 سال ہو گئے، جب 2018 کا الیکشن تھا تو میں پیپلز پارٹی کے طرف سے کینڈیڈیٹ تھا، شہباز شریف صاحب اور فیصل واڈا صاحب۔ اس وقت میں نے ریٹرننگ افسر کو درخواست دی تھی کہ یہ امریکن نیشنل ہے، تو انہوں نے میری درخواست ریجیکٹ کر دی اور اپنے آرڈر میں لکھا کہ فیصل واڈا صاحب نے مجھے پاسپورٹ دکھایا جو کہ سیل بھی اور پنچ بھی یعنی کینسل ہے،
تو میں نے اسے سوال کیا, میں نے کہا سر مجھے کاپی دکھا دے, بولے مجھے دکھا دیا. اب فیصل واڈا صاحب کے کاغذات تو ایکسپٹ ہو گئے, میرے ریجیکٹ ہو گئے, کیونکہ میرے فیس بک آئی ڈی پہ نیاگرا فال کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ نیاگرا فال کینیڈا میں ہے تو آپ کینیڈا کا ویزا اپنی شو نہیں کیا. تو میں نے کہا جناب یہ ایک نہر ہے دو ملکوں کے بیچ میں امریکہ کی طرف سے گیا واپس گیا. بہرحال میں اپنی سردردی میں لے گیا, ہائی کورٹ چلا گیا, میں نے اپنے کاغذ بحال کرائے. اس کے بعد میں مسلسل اس کے پیچھے لگا ہوتا. بنیادی بات ایک ہی پوائنٹ پہ یہ پورا کیس, سپریم کورٹ نے ایک پروفارما جاری کیا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ یہ پروفارما فیل کرے گا, اس کی کتنی بیویاں ہیں, کتنی بچے ہیں, کتنی جائیداد ہے, اور پاکستانی نیشنل ہے نہیں ہوتا تفصیل. اور اس کی 11 جون 2018 لاسٹ ڈیٹ تھی. تو فیصل واڈا صاحب نے وہ فارم جو بھرا تھا ایفیڈیوٹ, اس پہ لکھا تھا NOK ناٹ اپلیکیبل. تو ریٹرننگ افسر کو پاسپورٹ دکھایا, وہاں ناٹ اپلیکیبل لکھا, یہ نہیں کہا کہ میں نیشنلٹی تھا اور میں نے چھوڑ دیا, نہیں لکھا. اچھا. اس کے بعد مسلسل جب میرا کیس چل رہا تھا سندھ ہائی کورٹ میں 3 کیس, ایک ابھی بھی چل رہا ہے سینٹ کے حوالے سے, 2 پہلے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں. اور میں رو کے تھک گیا الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے سامنے کہ آپ یہ جو ایفیڈیوٹ میں نے داخل کی ہے, جو انہوں نے 18 تاریخ کو جو فارم کا لاسٹ ڈیٹ تھا اور 18 کو اس نے اپلائی کیا, لاسٹ ڈیٹ 11 جون تھا, اس کی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اس کے بعد کی ہے, جیسا ہارون اختر صاحب کا اور سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ کا کہ وہ سینٹ کے رکن منتخب ہونے کے 4 دن بعد انہوں نے کینیڈا کی نیشنلٹی چھوڑی, اور سپریم کورٹ کا وہ PLD مشہور کیس بھی بن گیا. اور اس کے بعد میں نے امریکن کونسلیٹ کو میرے وکیل بیرسٹر مسعود خان کے ذریعے میں نے نوٹس بھیجا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو انڈیویجول کو ہم جواب نہیں دیتے. اس کا مطلب وہ جو ایفیڈیوٹ یا جو نیشنلٹی چھوڑی تھی وہ جعلی اس نے نہیں قبل کی ہے کہ ہم آپ کو جواب نہیں دیتی, آپ کون ہیں. تو میں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے, سیکشن 4 اور 5 الیکشن کمیشن کا یہ کہتا ہے, میں نے کہا آپ اس کی انکوائری کرا دیں, مگر 3.5 سال میں الیکشن کمیشن نے انکوائری نہیں کی ہے, بلکہ یہ کہا کہ وہ امریکن کونسلیٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو میں نے کہا جناب آپ وزارت خارجہ کے ذریعے کریں, مگر نہیں کیا. اللہ کر کے پھر فیصل واڈا صاحب نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی کہ شاید اسے یہ کیس دب جائے. قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی, دوبارہ الیکشن ہو گیا, اور الحمدللہ جو میں پہلے 6 نمبر پہ تھا تو پہلے نمبر پہ آ گیا, اور PTI 6 نمبر پہ چلے گئی. اس کے بعد جب سینٹ کے لیے اس نے فارم جمع کیے تو یہی میں نے مدعا لیے سینٹ کے الیکشن میں. اور مزے کی بات سنا یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے باقاعدہ وہ جو فارم ہے سپریم کورٹ کے جو ایفیڈیوٹ اس میں لکھا ہے کہ میرے پاس امریکن نیشنلٹی تھی مگر میں نے چھوڑ دی 2018 میں. ٹھیک, یہاں بھی ڈیٹ مینشن نہیں کیا ہے. تو میں نے کل الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کہا کہ جناب ایک ہی پوائنٹ پہ یہ پورا کیس رکا ہوا ہے, اگر 11 جون 2018 لاسٹ ڈیٹ تھی, اگر اسے ایک دن پہلے بھی اس نے نیشنلٹی چھوڑی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ سکتا ہے. اگر وہ ایک دن بعد جاتا ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن سے نہیں بچ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ چلیں آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا, میں نے پیشنٹلی سن. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, تھینک یو, آپ کی پوری ڈیٹیل سمجھ آ گئی. اب مجھے بتائیے گا, اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا اور 11 جنوری کی ڈیٹ ہے کہ اس سے پہلے ان کو فیصلہ کسی بھی حال میں دینا تو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیانات تبدیل کیے اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو بنیادی طور پر انہوں نے شہریت کب چھوڑی, اس کا سوال ہے نا. ایک ہی میں نے پورے جو آپ کو سٹوری سنائے, ایک ہی تاریخ پہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ 11 جون 2018 سے پہلے ہے تو بچ سکتا ہے, اگر 2018 11 جون کے بعد ہے تو کوئی بچ سکتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100% فیصلہ میرے حق میں ہوگا, اور یہ سیٹ بھی پیپلز پارٹی کی آئے گا کیونکہ ہمارے 99 MP ہے سندھ اسمبلی میں. اوکے ٹھیک ہے جی. میں رومینہ آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ اس طرح کی متضاد باتیں ہو تو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے, اور کہا جاتا تھا کہ کل آ جائیں گے, آج خطرہ ہے, اب پتہ نہیں شاید خطرات بھی نہیں ہیں, کوئی مذاکرات بھی شاید کامیاب ہو گئے ہیں. یہ کیا کس گارنٹی پر آ رہے ہیں؟ کیا آپ خطروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا بیماری ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیونکہ آج صادق صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو لینے جا رہے ہیں, تو انصاف ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ ثنا اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. دیکھیں, جہاں تک بات ہے انصاف کی, تو ہم لوگ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے تمام تر لوگوں نے ہر قسم کے کیسز کو بھگتا, چاہے وہ نیب کے تھے چاہے وہ کہیں کے بھی تھے, اور ہم نے ہر طرح سے رجوع جو ہے وہ عدالتوں کی طرف کیا, چاہے فیصلے حق میں آئے یا خلاف آئے. اور اگر ابھی بھی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ہم لوگوں کو یہی امید ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے جس طرح سے بھی ہوں گے, ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ فارورڈ. اور انصاف جو
جو لوگ جن کے نعرے ہیں بہت بڑے بڑے انصاف کے، جو کہ خود تحریک انصاف کہلاتے ہیں اور خود میں ان میں انصاف نہیں ہے، تو اب تو سوال بہت سارے ان کی طرف بھی اٹھتے ہیں، اور جس قسم کی حرکتیں اور بیانات اور ان کے جو حالات ہیں، جس طرح سے وہ بکھلائے ہوئے ہیں، اور اب آج کا جو بیان ہے سو کالڈ اس ٹائم کے وزیر اعظم کا، جس میں کہ لگتا ہے کہ وہ ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ بار بار اس بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، بتائیں کہ کون کہاں پہ کیا کتنا کرپٹ تھا اور کیا، اور جبکہ جو خود کے حالات ہیں ان کا پتہ نہیں۔ اور جہاں تک میاں صاحب کے آنے کی بات ہے، میاں صاحب کی جس طرح سے بھی جو بھی ڈیفینیٹلی جو لیڈرشپ کا ان کے بارے میں مشورہ ہوگا، ان کی صحت کو لے کر ہوگا، وہ تمام تر چیزیں جس طرح سے مینیج ہوگی وہ ڈیفینیٹلی عوام کے سامنے ہوگی۔ اور میاں صاحب نہ پہلے عوام سے دور تھے، نہ آج اپنے پاکستان سے دور ہیں، وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں ہی ہیں، اور لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ۔ چلیں جی، اسپرٹ میں تو وہ موجود ہیں بالکل، اور ان کی بیٹی بھی یہاں موجود ہے، ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کی ظاہر پوری پارٹی آلریڈی ہے بھی پارلیمنٹ میں، وہ تو ظاہر ہے ایک ان کی ہے یہاں پہ ایک چھاپ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ان کی واپسی کا جو سوال تھا وہ تو اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا نا کہ ان کو خطرات لاحق ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ مریم صاحب نے بارہا کہا تھا کہ ان کو واپسی کا خطرہ ہے۔ اگر یہ ان کو بتا دیا جائے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے بھی امریکہ میں جو اجلاس کیا تھا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ملا بھی تھا کہ واپس آئیں گے تو میں ان کا اے سی اتار دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، تو یہ تمام تر چیزیں کچھ دھمکیاں سی لگ رہی تھیں۔ تو اب کیا یہ دھمکیاں نہیں ہیں موجود، اور آج خان صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان کو واپس لانے کے راستے بنا رہے ہیں؟ کون بنا رہا ہے راستے رومینہ؟ دیکھیے اس سے نا بڑی کلیئر اور سادہ سی بات ہے، عمران خان صاحب جو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں وہ تو اکثر ہی پھیرتے رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پھیرنے اور نہ پھیرنے سے جو حال ملک کا جو ملک پہ انہوں نے ہاتھ پھیر دیا ہے اور جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ اور جہاں تک ان کے باتیں کرتے ہیں کہ میں اے سی اتار دوں گا، تو انہوں نے اے سی لگوائے کون سے تھے، یا انہوں نے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب آپ ان باتوں کو اگر آپ رہنے ہی دیں کہ انہوں نے کیا حال اور حالات کیے ہوئے تھے وہ چھوڑ دیں۔ اور مجھے تو ایک چیز میں جو آپ سے چھوٹی سی کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ آج کے انہوں نے بیان میں جو ڈریس کوڈ اور ان کے اوپر بات کی، میں چھوٹی سی اس پہ بات کہنا چاہوں گی کہ بیچارے آدمی جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو لوگ بیچارے ہیں، یہ وہی بیچارے لوگ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح جو اس ملک کا فاؤنڈر ہے، اینڈ ہی واز دی ٹاپ ڈریسڈ مین ان دی ورلڈ، جن کا ڈریسنگ سٹائل، جن کا بولنے کا انداز اس طرح کا تھا جو دنیا آج تک مانتی ہے۔ تو یہ وہی عام سادے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تب بھی تھے اور آج بھی۔ سو ڈریس ڈزنٹ میٹر، یور اپروچ میٹر، آپ کا اپروچ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، آپ کی عوام تک رسائی میٹر کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف سہانے خواب دکھائیں اور پھر یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے رہیں، جو کہ ان کا کام ہے اور یہی ان کی کابینہ کا۔ اچھا رومینہ، آپ نے وہ والا سیڈ کہ جو لوگ اگر ڈریسڈ اپ پہنتے ہیں۔ یوسف زئی صاحب، میں شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ یوسف زئی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب تمام تر معاملات میں خان صاحب گئے ہیں، ٹکٹ بھی وہی بانٹیں گے، سب کچھ مانیٹر بھی وہی کریں گے، اس سے ووٹوں میں فرق پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مقبولیت تو خان صاحب کی ویسے موجود ہے، کیا انڈیپینڈنٹس ناکام ہوئے اور خان صاحب کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے کل جو فگر جاری کیے ہیں جی تو وہ بڑے حیران کن ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف نے لیے ہیں جی، اور سیٹیں جو ہے وہ جے یو آئی نے لی ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیں کہ ووٹ بینک تو کم نہیں ہوا، اور یہ اس کے باوجود کہ جے یو آئی اور یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی ان کے سر پہ جو ہاتھ تھا وہ اٹھ گیا تو اب یہ حالت ہو گئی۔ تو اگر سر سے ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا ہے، پی ٹی آئی نے لیا ہے اس میں، تو پھر تو یہ اچھی بات ہے۔ پھر تو مان لے کہ ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے وہ صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ساتھ جی۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے 2 لاکھ سم تھنگ ووٹ لیے، اسی طرح مسلم لیگ نے بھی 2 لاکھ سم تھنگ لیے، ہم نے 7,87,000۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اور ہمارے دوسرے نمبر پہ ووٹوں میں جے یو آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ایک اور بات کہ جے یو آئی نے صرف اکیلا الیکشن نہیں لڑا ہے، اس نے قومی وطن پارٹی کو ساتھ ملایا تھا، مسلم لیگ نون کو ملایا تھا۔ لیکن میں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور میرے خیال سے ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔
शौकत साहब, आपका खुद का बयान, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपका खुद का बयान था इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, जब प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ रहे थे, तो आपने खुद ये कहा था प्रेस में कि मतलब ये तमाम तर चीज़ें हमारी महंगाई से मुतासर हुए हैं वोट। तो ये आप अब फिर आपने बात कर ली टिकट्स की कि टिकट सही नहीं बांटे गए, अब खान साहब भी यही कह रहे हैं, तो बात महंगाई की है या टिकटों की है सर? देखिए, जब इलेक्शन हो गया तो जाहिर है उसके बाद पता चला ना। अच्छा, ये टिकटों में गलतियां हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हमने टिकट दे दिए थे उनसे वापस लिए, जब वो आजाद खड़े हुए तो उन्होंने ज्यादा वोट लिए। इसका मतलब है कि वर्कर जिनको चाहते थे उनको शायद हम कई जगहों पे उसको नजरअंदाज किया। अच्छा, ये जो तंजीम साजी बिल्कुल खत्म कर दी गई है, मतलब कोई वाइस प्रेसिडेंट या जो सेंट्रल सिंध में या सेंट्रल पंजाब में जो आपके प्रेसिडेंट्स थे उनका अब कोई रोल नहीं होगा, क्या खान साहब डायरेक्टली सब कुछ देख पाएंगे? यूसुफ ज़ई साहब, देखिए वो लीडर हैं, आपको पता है सना के 1997 में मैंने 470 वोट लिए थे जी, शांगला से मैंने इलेक्शन लड़ा था। इसी तरह खान साहब समेत हम सारे हार गए थे जी। वो पार्टी आज इक़्तिदार में है, तो आप सोचें कि इमरान खान जो है वो कभी हार मानता नहीं है। अच्छा, वो इंशाल्लाह फाइटर है, लड़ेगा। और मैंने अभी 18 अजला के इलेक्शन रहते हैं और हम कम बैक करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी भी अगर आप, मैं तो सिर्फ वोटों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ पीटीआई के वोट शुमार करें तो वो अभी भी ज्यादा है इन सब से। और फिर अगर हमारे वो जो आजाद खड़े थे, कई जगहों पे आजाद जीत भी गए हैं, वापस पार्टी में आए, अगर वो सारे वोट शुमार करें तो वो तो काफी बहुत ज्यादा वोट, मतलब ये कि अच्छा, कमबैक की बात करें, आप अपना कमबैक करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कमबैक नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और खान साहब भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई उनकी राहें कौन हमवार कर रहा है वापसी की। तो सर किससे सवाल कर रहे हैं ये? नहीं, हम तो अपनी मेहनत करेंगे ना। 18 अजला में इलेक्शन हो रहे हैं और जो लीडर है वो पाकिस्तान में है, और जिनका लीडर बाहर से कह रहा है कि मैं कमबैक करूंगा तो पहले वो पाकिस्तान तो आ जाए ना। नहीं, मगर खान साहब तो कह रहे हैं, खान साहब तो कह रहे हैं उनके लिए राहें बनाई जा रही है, रास्ते बना रहे हैं। कौन बना रहा है रास्ते सर? यार सादिक साहब अकेले रास्ता बना रहे हैं उनके लिए? देखिए अभी फिलहाल तो बल्दियात इलेक्शन है ना, बल्दियात आपको पता है कौमी सतह के कोई पैमाना नहीं होता है। साहब, आपकी हंसी जो है ना बड़ी मानी खेज थी। यहाँ इसी हंसी पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात मंदो खेज साहब से कि वोट सबसे ज्यादा पड़ते हैं लेकिन सीटें जीतती है JUIF, ये क्या मौजज़ा है? इस पर बात करते हैं जी वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल साहब, रुमीना खुर्शीद आलम फ्रॉम मुस्लिम लीग नून, और बहुत ही शुक्रिया रुमीना आपने हमारे साथ आज शो किया, और शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका भी। शौकत साहब, आप बात कर रहे थे पहले, तो मैंने आपसे यही सवाल किया था कि रास्ते कौन बना रहा है, कौन हमवार कर रहा है वापसी के, तो उस पर आप जरा हंस दिए। जरा हंसी का वजह बयान कीजिए, हम भी हंसना चाहते हैं आपके साथ। नहीं, रास्ते तो हम खुद बना रहे हैं, हम कहते हैं कि आ जाए। अच्छा, क्योंकि देखिए हमने तो दवाई के लिए भेजा था ना, ये तो नहीं कहा था कि जाके वो मुस्तकिल रहे। हमने तो देखिए हम खुद रास्ते बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं आ जाए। ये अगर आपका मुल्क है, आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, हाँ जी, तो अगर आपकी जरूरत होगी पाकिस्तानियों को तो आ जाए ना, क्यों बाहर बैठे हैं? बाहर से बैठ के भाषण दे रहे हैं, उससे बेहतर है पाकिस्तान में आए। अच्छे वक्त में तो हर कोई वो होता है, जब मुश्किल वक्त होता है मुल्क के ऊपर तो फिर लीडर मुल्क के अंदर होना चाहिए ना। अच्छा सर, आपको क्या लगता है उनकी बीमारी असल थी या नकल थी? आपको क्या लगता है कि जिस तरह बार बार ये कयासराइयां हो रही थी कि शायद उनकी बीमारी नकली थी, बस निकलने का रास्ता थी, आपके नजदीक क्या सच है? देखिए मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना कोई वो फार्मिस्ट हूँ। जब हम शेख रशीद साहब से फाल निकालना तो सीख लेना आप। अब वो अक्सर कॉफी शॉप्स और इधर उधर जाते रहते हैं, तो ये तो तासुर तो ये होता है कि बीमार आदमी तो अस्पताल में होता है ना। हाँ जी, अगर वो अल्लाह ने उनको ठीक किया है तो हमें खुशी है, पाकिस्तान वापस आ जाए। ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो अपना ख्याल रखें। फिर क्यों बदअज़मियां कर रहे हैं? क्यों खानों पे जरा पहले वाली सूरत हाल अगर नहीं रही है तो पाए शायद से दूर रहे। अच्छी बात है, मतलब हम तो नहीं चाहते हैं कि वो खराब हो, लेकिन वो खुद अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। देखिए ना, बयान दे देकर बीमार है तो आपको उनकी बड़ी फिक्र है। ठीक है रुमीना, बहुत फिक्र हो रही है। यूसुफ ज़ई साहब को कह रहे हैं अपनी तबीयत ना खराब करें, वहां से क्यों ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, अपना रेस्ट करें, अस्पताल में इलाज कराएं या फिर मुल्क में वापस आ जाएं। आप क्या कहेंगी?
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ثنا صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، تو ظاہر ہے جو ڈاکٹروں نے پرسکرائب کیا تھا اور انہی کے حکومت وقت کے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے پرسکرائب کیا، سب کچھ دیکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو خدا معاف کرے ہم لوگوں نے تو یہ نہیں سیکھا کہ بیماریوں پہ سیاست کریں، لیکن اب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پوری ان کی تحریک انصاف ہے اس کے پاس اب کوئی اور بات نہیں ہے. کارکردگی ان کی زیرو ہے، کام ان سے نہیں ہوا، نا اہل قسم کی ان کی تمام کابینہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کے پی کے الیکشن کا غصہ ہارنے کا وہ دوسروں پہ اتارنے کی پوری کوشش کریں. کبھی وہ ایلیٹ کلاس کے پیچھے پڑ دیتے ہیں، یعنی کہ آج آپ کا پڑھے لکھے ہونا، انگلش بولنا بھی گناہ ہے، پھر آپ کی اپروچ بھی غلط ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جہاں انہوں نے کہا کہ اچھے وقت اور یا برے وقت کی بات کی، تو برا وقت کون اس ملک پر لے کر آیا ہے؟ ان کے بقول تو انہوں نے 90 دن کے اندر اندر ملک کی حالت بدل دینی تھی، وہ بھی ان سے کام نہیں ہوا. اور اس وقت جو برا وقت یہ لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے تو جو سمجھ لگتی ہے ان کی بات سے کہ ان کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ برا وقت یہ ملک پر لے آئے ہیں اور اس اچھے وقت کو واپس لے کے آنے کے لیے جن کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ خود بتائے گا. اور سب کچھ رومینہ معذرت کے ساتھ دیکھیں وقت یا خان صاحب کا اچھا ہے یا تو خان صاحب کا وقت اچھا ہے یا نواز شریف صاحب کا وقت اچھا ہے، لیکن عوام کا تو وقت خراب ہی چل رہا ہے نا. ان کے بارے میں کیا کیجئے گا؟ کیونکہ عوام تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہاں وقت کی بات ہے تو وقت کس کے ساتھ ہے آج؟ آپ شاید دیکھیں میں نے آپ میری بات کو شاید سوری آپ شاید مس انڈرسٹینڈ کریں گی. میں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ تو ملک پر اچھا وقت ہی چھوڑ کے گئے تھے. نہیں وہ میں سمجھ رہی ہوں، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ وقت اچھا ہو یا برا ہو، مطلب لیڈرز اپنے اوپر لے رہے ہیں نا. عوام کے لیے تو بہت برا وقت ہے، 3.5 سال سے زائد ہو گئے ہیں، یہ نا اہلی بھگتتے تو عوام ہے نا. بالکل دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے دور حکومت میں عوام کو ہر طرح سے جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا تھا، بجلی جو بھی ان کی ضروریات تھی اس کو خیال بھی رکھا جا رہا تھا. اور اس وقت یہ حکومت جو لے کے آئی اور جو حالات اس وقت آ چکے ہیں اس ملک پہ، جو غربت کا لیول بڑھ چکا ہے، مہنگائی کی جو ریشو بڑھ چکی ہے، وہ ہم لوگوں نے نہیں کی، وہ انہوں نے کی. اور اس کے لیے اپوزیشن جو ہے یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار آواز بھی اٹھاتی ہے اور ان کی تمام تر جو جماعت کے جو لوگ ہیں جس طرح سے ایکٹیولی کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف شاید ان کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں رک رہی ہیں، تو تمام تر مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحرک ہو کے ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہے اور بار بار ان کو آئینہ بھی دکھا رہی ہے. اور یہاں تک اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ثنا کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے اسی عمران خان صاحب سے کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ معیشت کے اوپر آئیے اور بیٹھے اور بات کریں. ہمیں تو پھر بھی عوام کا درد تھا، لیکن وہ عمران خان جو دل میں اتنا نفرت اور قدورت رکھتے ہیں کہ وہ تو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا بھی پسند، بات کرنا تو دور، ہاتھ میں لانا تک کسی سے گوارا نہیں کرتے. تو خان صاحب نے بتا دیا ہے رومینہ کہ وہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، وہ ہاتھ نہیں ملاتے کرپٹ لوگوں سے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ تو ان کی ایک سیکنڈ ثنا پلیز ایک سیکنڈ میری بات سنیں. انہیں کہیں کہ جو کرپشن کا منبع انہوں نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، اگر ان کو اتنا درد ہے تو آئیں بتائیں نا فورن فنڈنگ کیس کے اوپر کیوں اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں ہلاتے اور کہتے کہ جاؤ جا کے اس کیس کو سپیڈ اپ کرو تاکہ ہمارے اوپر اگر یہ الزام ہے یا کوئی بہتان ہے تو اتر جائے. وہ نہیں وہ کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو دوائیوں کا کیس تھا جس میں عامر کیانی صاحب کو پوچھا جانا تھا، ان کو تو اور بڑی وزارت دے دی آپ نے، کیونکہ جتنا بڑا کوئی جھوٹا ہوگا، جتنا بڑا کوئی فراڈ ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی وزارت دے دی جاتی ہے. اور وہ جو پیسے دوائیوں کے کیس سے جو واپس آنے تھے اور بیت المال جانے تھے وہ بھی نہیں آئے. تو کن جھوٹوں اور کرپشن کی باتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ میرے خیال میں ان میں اپنے اندر اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ سچائی کو فیس کریں. ٹھیک ہے یوسف زئی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن مندو خیل صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی. زرداری صاحب لاہور میں خیمے لگا رہے ہیں، لاہور میں موجود رہیں گے، پارلیمنٹ میں انہوں نے کمر کس لی ہے، اپوزیشن کا وہ بالکل فیس بنیں گے، سامنا کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے عمران خان کا. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. سر سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ میرا خیال میں تبدیلی اپنے بوریا بستر لپیٹ کے جا رہی ہے. جو ان کی تبدیلی تھی. ثنا ایک منٹ اجازت دے دیں پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے. تحریک انصاف کا پاکستان کا سب سے سٹرونگ ہولڈ یہی بیلٹ تھا. پختونخوا دو اسے ہے، ایک نارتھ زون ایک ساؤتھ زون. ساؤتھ زون ان کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹرونگ ہولڈ تھا. نارتھ تو اس کا ہے ہی نہیں ہے. نارتھ میں مثال چترال ہے، ملکنڈ ہے،
دیر ہے, سوات ہے, ابداباد ہے, یہ جو پاکٹ ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے. پہلی بات تو یہ جو عمران نیازی صاحب بتا رہے ہیں کہ میں خود ٹکٹیں بانٹوں گا, وہاں بھی ان کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. دوسری بات میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ اس حکومت کو سہارا دینے میں, عوام کا کھال اتارنے میں, مہنگائی کی اس طوفان میں, پی ٹی آئی تو مورد الزام اس کو میں دے رہا ہوں, وہ تو مجرم ہے ہی ہے, مگر نون لیگ بھی برابر کے شریک ہے. آپ بولو کیسے؟ جب پہلے ہی مرتبہ الیکشن ہوا تھا, میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, تو اس وقت نواز شریف صاحب نے بولا کہ ہم اسپیکر کو مولانا صاحب کے پاس جمع کریں. تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں پاکستان, ہم آپ کے ہاتھ میں استعفے دیتے ہیں اور آپ جا کے اسپیکر کو دے دو. نمبر ایک بات. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے آپس میں, یعنی ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ آپ استعفے دو, لانگ مارچ کرو وغیرہ وغیرہ, اور دوسری طرف انہوں نے پنجاب کے سینٹ میں نون لیگ کے ساتھ مکہ کر کے آپس میں 5 سیٹیں بانٹ دیے, اور ایک سیٹ کمیشن کے طور پہ کاف لیگ جس نے کمپرومائز کرا ہے یا جو یہ معاہدہ کرا ہے اس کو دے دیا. اب سوال یہ ہے, میں الزام کیوں دے رہا ہوں مسلم لیگ نون کو؟ مسلم لیگ نون پہلے دن بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لاؤ. پنجاب کی ان کی حکومت 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے اور وفاق میں 4 سیٹوں پہ. اب میں آپ کو تھوڑا سا, جہانگیر ترین صاحب کا 40 ایم این اے ایم پی ہے اس کے پاس ہے, 40, جب اس کو انارو دیے اس کیسز کو پرسو نہیں کیا. اچھا ابھی آج کا دیکھ لے, پرانی بات بھی نہیں کرو. ابھی پختونخوا کے الیکشن میں شوکت یوسفزئی صاحب بتا رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, علی گنڈپور صاحب نے جو دھمکیاں وغیرہ دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ان کے وہ ترقی صاحب کیا نام ہے پورا, وہ انہوں نے یہی بات کی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کراچی کی طرف آ جائے تو ان کا ایم این اے آفتاب صدیقی, شکور شاد, عامر لیاقت, اور ایک ان کا ایم پی اے اظہر, وہ کھل کے کہا کہ ہم حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے روڈوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, نور عالم خان صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں, ایسی افراتفری میں آپ مجھے بتا دو کہ عدم اعتماد کی تحریک بڑی آسانی سے پاس ہو سکتی ہے. مجھے پتا ہے یہ بات بھی, ابھی نون لیگ کے میری بہن یہ سوال کرے گی کہ ٹیلی فون آئیں گے. وہ بابا ٹیلی فون تو آتے رہیں گے, ٹیلی فون تو آتے رہیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نائل اور نکما حکومت ہے, ان کو جتنی جلدی چھٹی کرائے, عوام کا جو ہے نا وہ جینا دوبر ہو گیا. آپ مجھے بتا دو کہ اس سال پورے ملک, یعنی مہنگائی اپنی جگہ پہ, لا اینڈ آرڈر اپنی جگہ پہ, خارجہ پالیسی اپنی جگہ پہ, گیس کے کراچی شہر ڈیفنس جو سب سے پوش ایریا ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے. باقی میرے حلقہ بلدیہ اور احتیاط ٹاؤن کو تو بات ہی نہ کرو, وہاں تو لائنیں ہی نہیں ہے. میں ثبوت ہوں کہ نہیں ہے سر, میں تو ٹھنڈے پانی سے نہا کے تھک رہی ہوں. جی جی بالکل گیس نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. سوال یہ کہ اگر پشاور کا الیکشن ہوتا ہے تو یہ پی ڈی ایم سارا ایک ہو جاتا ہے. شوکت عزیز صاحب نے بالکل صحیح کہا, انہیں پورے پی ڈی ایم میں الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی نے اکیلے میں الیکشن لڑا, 47,000 ووٹ لیے صرف پشاور سے. اور پھر لاہور میں جہاں پیپلز پارٹی 5,500 ووٹ تھی وہ چلی گئی 32,313 پہ. خانیوال بھی پوچھے نا, ہم نے تو اپنے ووٹ ڈبل کر دیے. اسی وجہ سے یہ بات کیوں سب کو چپ رہی ہے کہ زرداری صاحب یہ فرمائے میں لاہور جا کے بیٹھوں گا تو پورا میڈیا اور پورے سیاسی لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایک زرداری سب پر باری. یہ جب میرا لیڈر وہاں پنجاب میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے یہ نذیر چوہان جیسے لوگ جو نا یہ بہت سارے باغ کے دوسرے طرف جائیں گے. اور نور عالم خان ان کا کہہ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے. اور اس طرح میں یہ کہوں گا کہ ملازمین سے تحریک نہیں چلائی جاتی ہے ایسا نا, تحریک جو ہے نا لیڈران لے جاتا ہے, تحریک جو ہے نا کمانڈر آگے ہوتا ہے, سپاہی پیچھے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کمانڈر ملازمین کو بولے جاؤ تم تحریک چلاؤ, ایسی تحریکیں دنیا میں نہیں چلتی. تو ایسی تحریک تو سر مولانا فضل الرحمان نے چلائی ہے پھر 3.5 سالوں میں. اس نے تو فائدہ بھی لے لینا. اچھا, پشاور کا میئرشپ لے لیا نا اس نے. اس کو اور کیا چاہیے؟ اس نے کبھی زندگی میں وزیر اعظم تو بنا ہی نہیں تھا, وہ تمام پارٹیوں کو سربراہ بن گیا. اور کیا چاہیے؟ ان کے لوگ کیا بتا رہے کہ بھائی ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہمارا لیڈر وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ہمیں جو فائدہ. آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے بنو کا میئر لے لیے, پشاور کا میئر لے لیے, سب سے بڑی پارٹی وہ بن گئی ہے نون لیگ کے ساتھ وہاں سب کو بٹھا کے. تو آپ مجھے بتاؤ مولانا صاحب تو اسپتال کے ڈاکٹروں نے اس کو سرٹیفکیٹ دی ہے. تو بھیا قصور تو آپ کا ہے نا, آپ نے اس کو وہ جو جھوٹ ہے تو آپ گھر پر بچھا کے اپنی ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ
जो भी है, मैं इसको झूठे नहीं कहूंगा। आज जिस सर्टिफिकेट को आप झूठे कह रहे, सबसे पहले तो उन डॉक्टरों को पकड़ ले, सबसे पहले तो आप वजीर सेहत को पकड़ ले, सबसे पहले जो आप जो आंसू बहा रही थी उसको पकड़ ले कि भाई आप इस वजह से कर रही थी या पता नहीं क्या चक्कर है। सवाल ये है कि ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का एक खौफ है, और पीपल्स पार्टी ने मेरे सीट कराची के तारीख में 33 साल बाद सना ली है। आपने उस वक्त भी देखा पीपल्स पार्टी ग्रो कर रही है, पीपल्स पार्टी पंजाब में ग्रो कर रही है। पीपल्स पार्टी ने कितने बड़ा जलसा पेशावर में किया, यूं में तहसीस, और अभी परसों हमारे बेनजीर बीबी शहीद का बरसी है, आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान वहां मौजूद होगा लड़काना में। ठीक हो गया मंदोखेल साहब, आप तो काफी नाराज लग रहे हैं मौलाना साहब से भी, और कोई नवाज शरीफ साहब भी ज्यादा खुश नहीं लग रहे, लेकिन वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फा ले लेते हैं, वापस आएंगे तो हम रिस्पॉन्स यूसुफजई साहब से और रुमीना साहिबा से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा और शौकत यूसुफजई साहब। शौकत यूसुफजई साहब, समझदारी तो फिर फजल रहमान साहब ने दिखा दी है, क्योंकि उन्होंने मेयरशिप भी ले ली पेशावर की, बनू की, कोहाट की। अब ये बताइएगा कि JUIFA ने तो अपना फायदा ले लिया है, नवाज शरीफ साहब के लिए क्या बचा है? कुछ बचा है? नवाज शरीफ साहब के लिए बस रोना धोना बचा है, और क्या बचा है। देखें, इतने साल तक उन्होंने हुक्मरानी की इस मुल्क के, और आज जो हमारी बहन कह रहे, भाई भी कह रहे हैं कि जी गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये 70-75 साल की जो लूट मार थी, जो बैड गवर्नेंस थी, तो उसके असरात देखो ना। अब हम आए 3 साल में तो सारा मलबा हम पे डाल रहे हैं कि जी गैस नहीं है तो हमने गायब कर दी, बिजली नहीं है तो हमने नहीं बनाई। हालांकि वाहिद हुकूमत है जिसने 3 बड़े डैम शुरू कर दिए, उस पर काम हो रहा है। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत के उसमें एम्बेट में तकरीबन बहुत सारे ऐसे हाइड्रो पावर स्टेशन हैं जो इंशाल्लाह ताला कुछ साल में मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ 6 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा इस मुल्क को। लेकिन इन्होंने इस मुल्क सर, मैंने तो आपकी बात का क्या यकीन करना है, आपके अपनी पार्टी वाले नहीं यकीन करें। नूर आलम खान आपसे नाराज हैं, 2 आपके MNAs कराची से नाराज हैं, एक बात कर रहे हैं कि हमाद आज़ा साहब को बरतरफ किया जाए, एक कह रहे हैं कि जी खत लिख रहे हैं, वो पब्लिक में आ रहा है, कह रहे हैं हम उनके खिलाफ धरने भी करेंगे, हम खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। अब आपके अपने ही लोग आप पे ना यकीन करें तो हम क्या कर सकते हैं? सर नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जो है ना, जो सबसे ज्यादा जो फुकदान है ना, वो है डिसिप्लिन का। अच्छा, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक दफा खान साहब ने जो है वो एक्शन लिया था, लेकिन वो सेनेट के इंतखाबात में लिया था, 20 MPs को फारिग कर दिया था। ओके। उसके बाद आप देखिए ना, हमारी जो तंजीमें हैं वो यानी ना होने के बराबर है, हमारी कोई वो नहीं है, राइट, सूबाई स्ट्रक्चर नहीं है, और इस तरह ये सारी चीजें जो है ना, मेरे ख्याल चलें ठीक है, ओके। मैं जस्ट मूव ऑन करना चाहती हूँ, वक्त का। मैं रुमीना साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जाहिर है जिस तरह कह रहे हैं कि जब अदम एतमाद करना था तब एतमाद नहीं था, अब अदम दस्तयाबी है नवाज शरीफ साहब की, तो अदम एतमाद की बात भी हो रही है, और कोई एतमाद शायद नवाज शरीफ साहब को भी मिल गया है, इसलिए वो वापसी का प्लान कर रहे हैं। ज़रा फरमा दीजिएगा कि जो खतरात थे लाहक वो कहाँ गए, जो रुकावटें थी वो कहाँ गई, वो कैसे मिट गई, दूरियां कैसे कम हो रही हैं? ज़रा हमें भी पता चले। आप क्योंकि पार्टी की रुकन हैं, आप MNA हैं, आप मुझे बताइएगा आपको कॉन्फिडेंस में लेती है पार्टी? आपको डेवलपमेंट्स का बताया जाता है, या यही 5-10 लोग जो टीवी पे आते हैं यूजुअली इन्हीं को पता होता है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि सना, मैं एक बात करना चाहूँगी कि यूसुफजई साहब ने फरमाया कि उनके वो डैम बन रहे हैं, वो 3 डैम बना रहे हैं, तो ये डैम ये नहीं बना रहे, डैम पहले से बनना शुरू हुए हुए थे। जो पिछली हुकूमत है वो काफ़ी कुछ छोड़ के गई थी, काम उनके ऊपर ऑलरेडी डैम फंड भी था। होता है कि जब आप कोई अच्छे काम कर रहे होते हैं, जी वो डैम फंड, तो वो डैम फंड भी था, और फिर डैम के फंड पे नाम पे फंड लेने वाले वो पता नहीं कहाँ गए, वो भी फंड हो गए हैं शायद। बहरहाल मैं जहाँ तक बात है इनकी इल्ज़ामात लगाने की, वो ये करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि किसी भी जमात को, मैं PMLN की जहाँ तक बात है, हमें किसी के पंजाब में बैठने या ना बैठने से ना कोई खौफ पहले था, ना अब है, ना होगा, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ये मैदान और अवाम बताएगी, क्योंकि जब जंग होती है या इलेक्शन होता है तो तब चीज़ें जो है
وہ پتہ چل جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے جہاں تک یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی دوریاں کم ہو گئی ہیں, وہ شخص ہیں جن کا سٹانس جو ہے وہ آج بچے کے منہ کے اوپر ہے. وہ کل بھی جس بات پہ کھڑے تھے آج بھی پوری کی پوری جماعت کھڑی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ شاید آپس میں کوئی بات نہیں کی جاتی تو ایسا قطعاً نہیں ہے. سنا میں آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں بتاتی چلوں کہ تمام جماعت جو ہے اس کو اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے, تو رومینا آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں واپس, کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا, پارٹی کو یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں جنوری میں, کیا یہ بتایا گیا؟ دیکھیں جو بھی پارٹی میں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, جو چیزیں سب کے سامنے آ رہی ہیں, وہ جو کہا جاتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی چیز کہیں پہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. جیسے خان صاحب کو بھی ٹی وی دیکھ کے پتا چلتا ہے, آپ کو بھی ٹی وی دیکھ کے پتا چلتا ہے یا بتایا جاتا ہے؟ یا بتایا جاتا ہے پارٹی میں کانفیڈنس لیا جاتا ہے؟ خدا کا واسطے سنا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ خدا کا واسطے ہمیں خان صاحب سے نہ ملائیں. وہ تو بہت وہ کیا کہتے ہیں لوگ ہیں جو تبدیلی والے لوگ ہیں, جو تبدیلی کا آپ کو اگر مخفف آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے, تباہی بربادی اور دردناک حالات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سکون جو ہے وہ عوام کو قبر میں ملے گا, وہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے. اوکے مندو خیل صاحب, سکون قبر میں ہے, لیکن یہ بتا دیجئے کہ سکون کیا چین کی نیند سو رہا ہے اس وقت؟ اتحادی کیا سوچ رہے ہیں, ذرا آپ سے ختم کریں گے, اتحادیوں کا ذرا حال سنائیے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اتحادی ہر آدمی اپنا اپنا فائدہ لے رہے ہیں, اسی وجہ سے تو پیپلز پارٹی کہتے آئے جمہوری طریقے سے. دیکھیں جب آپ تحریک سنا شروع آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اگر میچ ہار جاتی ہے کوئی ٹیم تو اس کا کپتان بدل دیا جاتا ہے, لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کی بیڈ پرفارمنس سے کپتان نہیں جاتا لیکن ٹیم فارغ ہو جاتی ہے. کپتان وہی رہتا ہے, ٹیم بدلتی رہتی ہے. کیا ٹیم ہی تبدیل ہوگی یا کپتان بھی بدلنے والے ہیں؟ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. کیپ واچنگ 24 نیوز HD اینڈ وی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. تھینک یو فار واچنگ.